مناظروں کے شروع میں وہ شرط بھی رکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ہمارے بزرگوں کی کوئی گستاخی دکھائی اور اسی طرح کی ہم نے آپ کے بزرگوں کی دکھا دی تو دونوں برابر نہ سر، برابر پہلے ہوتے سر، جب تک یہ عرض کیا ہے میدان میں نہیں آیا تھا کہ نہ میں وہابی نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ کتاب پڑھنا تو سیکھ لے، یہ تو ترجموں پہ ڈیپینڈ ہے، اس کو تو عربی تک کی نہیں آتی ہے. کتابی بننے کے لیے پہلے کتاب سے استفادہ کرنے کی صلاحیت اور اہلیت پیدا کرنی پڑے گی نا میرے بھائی. ہاں، تو جب آپ کے اندر کتابوں سے استفادے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ ہیں ترجموں پہ ڈیپینڈ، آپ کو ترجمہ تک نہیں صحیح سے کرنا آتا ہے، جو اہل علم ترجمہ کر کے دے دیں گے تب آپ پڑھیں گے، تو ایسا آدمی کیا حق پہنچتا ہے اس کو کہ اپنے آپ کو کتابی بولے؟ پہلے کتاب سے استفادہ کرنے کی اہلیت تو اپنے اندر پیدا کرو. کتابی بول کے خود اپنی گمراہی پر مہر لگا رہا ہے یہ، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، بار بار بخاری مسلم کا نام لیتا، لیکن اس حوالے سے حدیث سے نہیں پڑے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے تھوڑی اٹھائے گا کہ لوگوں سے چھین لے، یعنی قرآن کے نسخے ختم ہو جائیں، کتابیں ختم ہو جائیں، ایسے علم نہیں اٹھائے گا، سارا علم رہے گا. مسئلہ کیا ہوگا کہ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ علم اٹھائے گا علماء کو اٹھا کے، کتابوں کو اٹھا کے علم نہیں اٹھائے گا. تو یہ کہہ رہا ہے کتابی، ارے کتابی کوئی کتابوں ہونے سے یعنی ایک لائبریری میں کسی جوکر کے بٹھا دو کیا علامہ بن جائے گا وہ؟ تو اصل علماء ہیں بھائی. جیسے میڈیکل دنیا میں بھی دیکھیں آپ، اگر کسی کے پاس میڈیکل مشینیں ہیں، کتابیں ہیں، کسی کو بھی کھڑا کر دو تو آپریٹ کر لے گا اس کو، وہ چلا لے گا، تو اس کے لیے ایک علم چاہیے علماء. تو یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علم کے بارے میں کیا فرمایا کہ لوگ کتاب سے علم حاصل کریں گے. اللہ نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم، تم سن رہے ہو میری حدیثیں اور تم سے دوسرے لوگ سنیں گے. ویسمع ممن سمع منکم، اور جب تم سنو گے تو جو تم سے سنیں گے ان سے دوسرے سنیں گے. تو یہ علم کتابوں سے نہیں، یہ تو سینوں سے منتقل ہوا ہے، یہ علم علماء سے منتقل ہوا ہے، کتابوں سے منتقل نہیں ہوا ہے، اور یہ علم سینوں سے ہی منتقل ہوتا رہے گا. حامل فقہ لیس بفقیہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدیثیں سنو. اور کتنی پیاری بات جو حدیث تھی نا کہ نظر اللہ عمران منا سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو ہماری ایک حدیث سنے دوسرے تک پہنچائے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس سے ایک غلط فہمی کیا ہو سکتی تھی کہ ہر آدمی علامہ بن جائے، یعنی ایک ایک حدیث سنا کے علامہ بن جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے کہا بڑی اہم بات ہے کہ رب حامل فقہ لیس بفقیہ، یعنی حدیث تو سنانا ہے، آگے کام کرنا ہے، اس میں ہر کوئی حصہ لے، لیکن جو افتاء کا کام ہے، فقہ کا کام ہے، سمجھانے کا، وہ سب کا نہیں ہے. حدیث میں دیکھیے کتنے روات نے، کتنے محدثین نے حصہ لیا، بہت بڑی تعداد ہے. اسماء و رجال کی کتاب پڑھو، لیکن فتویٰ دینے والے بہت کم ہے. امام خطیب بغدادی نے کتاب دیکھی نا محدثین کے بارے میں، تو ایک مجلس میں بہت سارے محدثین بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی عورت نے یا کسی نے آ کے ایک سوال کر لیا تو سب کے سب خاموش تھے، مطلب کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے. اتنے بڑے بڑے محدثین کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. اس میں سے ایک محدث نے جواب دیا، اور جواب دے کے حدیث پڑھ کے استدلال کیا، تو بقیہ سارے لوگ اخرجہ فلاں اخرجہ فلاں، یعنی اس کی سندوں پر بات کرنے لگے. یہ حدیث ہم نے. تو آپ دیکھیے کہ حدیث یہ کتابوں کی بات کر رہا ہے. ارے جی، ان کتابوں میں جن اہل علم کی روایتیں درج ہیں، جن روات سے گزر کر یہ کتابوں میں حدیثیں آئی ہیں، وہ روات، وہ نیریٹر بھی اپنے آپ کو اتنا بڑا علامہ نہیں سمجھتے تھے جتنا یہ سمجھ رہا ہے. وہ تو وہ راوی تھے، لیکن وہ اتنا جلدی فتویٰ نہیں دیتے تھے. وہ لوگ جب ان کی فیلڈ کی بات آتی تھی، کوئی حدیث پڑھ دیتا تھا، وہ سندوں میں گم ہو جاتے تھے، کس کی یہ سند ہے، یہ سند ہے. لیکن اجتہاد فتویٰ بہت احتیاط کرتے تھے. تو یہ کتابی اور حدیث لے لینا اور کتابوں کا اکٹھا کر دینا، یہ لازم نہیں آتا کہ آدمی علامہ بن چکا ہے. بلکہ دیکھیے، یہ جو بار بار اپنے آپ کو کتابی کہتا ہے، آپ ائمہ جرح و تعدیل جو محدثین ہیں ان کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے نا، تو صحفی کسی کو کہنا، صحیفہ مطلب ہوتا ہے کتاب، تو صحفی کہنا ایک طرح کی جرح ہوتی تھی کہ کتابوں پر ڈیپینڈ ہے، اس نے جو لکھا ہے بس وہی اس کو پتا ہے. تو یہ قابل تعریف بات نہیں تھی ائمہ کیا کہ بندہ کتابوں پر ڈیپینڈ ہے. اس کو تو ایک طرح کی جرح اور ایک طرح کی کمی اور ایک طرح کا نقص سمجھا جاتا تھا کہ ایک بندہ صوفی بن گیا ہے، وہ کتابوں پر ڈیپینڈ ہے، اس نے علم جو ہے وہ اہل علم سے نہیں لیا ہے، جو اہل علم سے سنا ہے اس پر اس کا ذہن کمزور ہے، تو وہ کتابوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو کتابی سلف کے یہاں پر، محدثین کے یہاں کتابی ہونا ایک جرح تھی،
ایک طرح کا نقص سمجھا جاتا تھا کتابی ہونا. یہ اس کو فخر سے بیان کر رہا ہے کیونکہ اس نے کہی یہ چیزیں تو پڑھی ہی نہیں ہوں گی. کتاب یہ بھی جواب بہت ہے. اہم نقطہ ہے. محدثین ایک مضمون لکھا ہے جی جی لوگوں سے علم ہی مت لو. ہاں علم ہی مطلب ہاں کہتے ہاں تھے فلاں آدمی سے روایت نہ کرو کیوں فإنہ صحفی, کیونکہ وہ کتابی ہے. ہاں تو محدثین کی یہ چیز جرے ہوتی تھی تو یہ شخص اپنا فخر سمجھ رہا ہے. یعنی بہت ساری کتابوں میں آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں, سرچ کر کے دیکھ لیں کہ فإنہ صحفی لا تروی عنہ فإنہ صحفی, ہاں اس سے روایت مت کرنا, صوفی اس سے علم نہیں لینا کیونکہ وہ صحفی ہے, کیونکہ وہ کتابی ہے. تو یہ کتابی بیوقوف ہے وہ. احمد, یہ بیوقوف ہے, اس کو اپنی خوبی ہاں بتا رہا ہے, اس کو اپنی خوبی بتا ہے. رہے. وہ چیز جو سلف کے یہاں پہ اور محدثین کے یہاں خامی خرابی اور نقص سمجھا جاتا تھا, اس کو اپنی خوبی بتا رہے کتابی ہونا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر.